السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نے مد کے متعلق پڑھنا ہے۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اب مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی، لیکن ہم نے آج جو ہے مد اصلی کے متعلق بات کرنی ہے۔ مد اصلی وہ ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو حرف کی ذات ہی ختم ہو جائے گی، یعنی حرف کی ذات ہی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا دار و مدار کیا ہے؟ مد کے اوپر ہے۔ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ جو ہے ٹوٹل جو ہے قرآن کریم میں 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور یہ صرف ایک یا 2 جگہ نہیں آئیں گے، قرآن کریم میں جو ہے نا ہر صفحے میں جو ہے نا حروف مدہ ہوں گے، الف، واو اور یا۔ اب ان تینوں کے لیے الگ الگ شرط ہے۔ الف سے پہلے زبر، اور سب سے پہلے جو ہے نا اپنے الف کو پہچاننا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا حمزہ کو بھی الف سمجھ لیتے ہیں۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ الف بالکل خالی، نہ اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ سکون، کچھ نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے، ورنہ وہ پھر حمزہ ہوتا ہے۔ حمزہ الف کی شکل میں بھی آتا ہے، تو یہ آپ نے جو ہے نا خیال کرنا ہے، جو بالکل خالی ہو وہ الف ہے۔ تو الف سے پہلے زبر، جس طرح ہم پڑھتے ہیں، مثال اس کی قال، ہم پڑھتے ہیں قال۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف بالکل خالی ہے، یہ الف ہے۔ تو الف سے پہلے زبر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں مد اصلی کرنی ہے، یعنی کھینچنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو آپ نے مد اصلی کرنی ہے، اور اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو آپ نے مد اصلی کرنی ہے، یعنی ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے، یعنی مقدار اسی کیا ہے؟ ایک الف۔ اب ایک الف کی مقدار کی مثال دی جاتی ہے، جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، اور دوسری مثال جو ہے نا 2 حرکات کی ہے، کہ 2 حرکات کے برابر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ اگر اس سے کم ہوگا تو حرف جو ہے ختم ہو جائے گا۔ 2 حرکات جس طرح بھی آپ پڑھتے ہیں، با زبر با، صرف انہیں ہونٹ کھلتے ہیں با۔ اب 2 حرکات کر لیں تو ہو جائے گا با، ہو جائے گا با با، ت تا ث ث۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے پہچاننی ہے اس کی مقدار، یہ ہے مد اصلی۔ اب اس کے قائم مقام جو ہے وہ کھڑی رکعت ہے۔ کھڑی رکعت جو ہے نا حروف مدہ کی قائم مقام ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی آواز دیتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی، الٹا پیش وہ مدہ کی۔ اب اس کی مثال جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں با کھڑا زبر با، با کے اوپر اگر کھڑا زبر ہے نا، ایک الف اتنا ہی آپ نے کھینچا۔ اگر اس کا الف ہو، با الف زبر با، ایک الف کی مقدار ہی کھینچا ہے۔ اس طرح با کھڑی زیر بی، اور با یا زیر بی، سیم آواز ہے۔ اس طرح با الٹا پیش بو، اور با واو پیش بو۔ معلوم ہوا کہ حروف مدہ جو ہے، کھڑی رکعت جو ہے حروف مدہ کی قائم مقام ہے۔ تو جس طرح آپ حروف مدہ کے اندر ایک الف کے مقدار کے برابر مد کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے کھڑی رکعت میں بھی ایک الف کے مقدار کے برابر مد کرنی ہے۔ اردو میں جو ہے الف جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، الف مدہ، جس طرح پڑھتے ہیں مال، تو لیکن ہے کہ عربی زبان میں جو ہے نا الف مدہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر موٹے حرف سے پہلے الف ہے تو وہاں جو ہے آپ نے جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی الف سے پہلے موٹا حرف ہے، اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہوگا تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، جس طرح صادقین، صادقین، صا، یعنی الف کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا۔ اس طرح ظالمین، ورنہ جو ہے الف باریک ہی ہوگا۔ اب اردو کے اندر جو ہے
حروف مدہ معروف بھی پڑھے جاتے ہیں اور مجہول بھی پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے عربی زبان میں معروف ہی ہمیشہ حروف کو حروف اور حرکات کو معروف ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اردو میں جو ہے اس طرح ہم پڑھتے ہیں نور، وہ مدہ جو ہے نا یہاں معروف پڑھا گیا، جمیل لفظ ہو گیا معروف، یعنی یہ مدہ جو ہے نا معروف پڑھی۔ لیکن بعض جگہ جو ہے نا مجہول بھی پڑھتے ہیں، جس طرح مور لفظ ہو گیا کہ میں نے چڑیا گھر کے اندر جو ہے نا مور دیکھا، مور لفظ ہو گیا، وہ مدہ کیا ہے مجہول پڑھا۔ اور اس طرح درویش لفظ ہو گیا، فلانا آدمی بڑا درویش آدمی ہے، تو درویش لفظ جو ہے نا اب یہاں یا مدہ کیا ہے مجہول پڑھی۔ تو اردو میں معروف بھی پڑھتے ہیں، مجہول، دونوں طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے حروف کو حرکات کو معروف پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے اس کا جو ہے نا خیال کرنا ہے۔ اب مثلا کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے، یعنی یہاں یا مدہ ہے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے رب العالمین مین، تو یہ کیا ہے غلط ہے، مجہول پڑھ رہا ہے۔ مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس طرح دین کر کے پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے مجہول ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح آگے بھی جو ہے نا مزید معروف مجہول کے متعلق انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بتانا ہے۔